نشریات نور رمضان میں آپ کا میزبان سید فرحان لدھی وارث حاضر خدمت ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں صدیق اسماعیل صاحب۔ ہم چاہیں گے کہ اب ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے۔ صدیق بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آج میں خالد محمود صاحب کا لکھا ہوا کلام ماشاءاللہ پڑھ رہا ہوں اب میری نگاہوں میں۔ سبحان اللہ، واہ، بسم اللہ۔ درود شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں جیسے میرے سرکار ہیں۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، تاج والے سبحان اللہ، واہ واہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا، سبحان اللہ، واہ واہ، تیری نسل پاک میں یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، جیسے میرے سرکار ہیں، بولو ایسا نہیں کوئی، اور حضرت
حسان بن ثابت جی ماشاءاللہ شاعر دربار رسول کیا فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي سبحان اللہ واہ واہ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء سبحان اللہ واہ 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 کیا بات آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں آقا کیسے دیکھتا کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی بھائی نہیں واہ 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 تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی بھائی واہ 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 یہ شان لطافت ہے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے یہ گنبد خضرا ہے یہ گنبد خضرا ہے تماشا نہیں یہ گنبد خضرا ہے یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی گرچہ ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت کوئی شہرت بخشی پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت جزاک اللہ جزاک اللہ جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے سبحان اللہ میرے سرکار ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین ہم جس موضوع کی طرف تھے اور جہاں ہم نے موضوع کو چھوڑا تھا بریک کی وجہ سے موضوع یہی تھا کہ ہمارے لیے رسول اور آل رسول ائمہ طاہرین نمونہ حیات بن کر آئے کہ کیسے عبادت کرنی ہے جس کے اوپر مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کی بات چل رہی تھی وہیں سے سٹارٹ کریں گے اس کے بعد پھر ہم علی وقار قادری صاحب کے پاس آئیں گے کہ وہ اس بارے میں اور مزید ہمیں بتائیں جی آپ کی بات آپ نے فرمایا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور یقیناً ہمیں سکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے تو اس پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں سب سے پہلے تو فرمان رسول ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے جو مخلوق خلق کیا وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور مولا کائنات علی بن ابی طالب کے مطلب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد ہم دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں صحیح لیکن یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یا علی انت بمنزلت ہارون بموسیٰ الا لا نبی بعدی یہ بالکل جانشینہ ہارون کی موسیٰ کی طرح لیکن کوئی نبی نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ جو ان کی عبادات ہیں اب قیامت کے دن
انسان کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اللہ سے کوسچن کر سکتا ہے. صحیح. اللہ نے حکم دیا کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھو واجب ہے. صحیح. اللہ نے حکم دیا کہ ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی، عشاء کی. اگر کوئی بندہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جا کر کہے کہ پروردگار صبح اٹھ کر نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، تجھے کیا پتہ، لا تأخذ سنۃ ولا نوم، تجھے تو اونگ تک نہیں آتی، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، تو تجھے کیا پتہ کہ تو نے حکم دے دیا ہے. تو اب ہم جو ہے نا کتنی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، اس پر تو مواخذہ کرے گا. دوپہر کو اپنے کاروبار پر جانا بچوں کے لیے کمانے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑ کر جائے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی آسان کام ہے؟ تو یہاں پر جو ہے نا ایک فلسفہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پروردگار انسان کو کہے گا کہ اے انسان ٹھیک ہے میرا وجود نہیں ہے، میں نے تمہیں جو ہے وہ نماز پڑھ کر نہیں دکھایا، میں نے ان کو اپنی حجتیں بنا کر اس لیے بھیجا تھا کہ اگر تو نے عبادت کو دیکھنا ہے تو دیکھ میں نے رسول خدا کو بنایا، اب اس رسول نے کیا تجھے لبادہ بشریت میں نمازیں پڑھ کر نہیں دکھائیں؟ اور امام علی کے متعلق امام فرماتے ہیں اے صبح صادق گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو بستر خواب پر سوئے ہوئے نہیں پایا، اور میں نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. علی بکر قادری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس موضوع کی جو اہمیت ہے نا جناب، وہ ایک حوالے سے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ہے. صحیح. مغرب میں مستشرقین جو اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، اس کے اندر ایک جو بڑا اعتراض ہے، قرآن مجید پر اعتراض، سیرت پر انہوں نے اعتراض کی، جس پر جو اصول دین ہے نا ان میں سے جو ایک بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے. لوئس ایک ان کا ہے اسکالر ہے، یہودی ہے، 103 سال اس کی عمر ہے، بہت اس کا کام ہے اسلام کے خلاف. اس نے کتاب بھی لکھی، اس نے کہا کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ایک الگ اسلام ہے، صحیح، اور جو مسلمان ہیں یہ ایک الگ اسلام کا فالوور ہے. وہ نتائج دو ان کی کتب میں ہیں وہ ان کی شخصیات سے کیوں نہیں برآمد ہوئے؟ صحیح. اس حوالے سے یہ اہم ٹاپک. اب میں اپنے بات پہ آتا ہوں کہ اصل فلسفہ عبادت کیا ہے، جس علامہ صاحب نے فرمایا میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن عناصر سے تخلیق کیا، ان عناصر کا لازماً کچھ نہ کچھ تقاضا تھا. جب تخلیق ہو رہی تھی تو ملائکہ نے اعتراض کیا سورہ بقرہ میں کہ یہ خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا. کیا کسی نے فساد کر دیا تھا؟ کیا کوئی خون ہو گیا تھا؟ کیا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا؟ نہ فساد ہوا تھا، نہ خون ہوا تھا، نہ جھگڑا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. لیکن ان عناصر سے ان کی سینس یہ کہہ گئی کہ ان عناصر کا جو مجموعہ ہوگا وہ لازماً یہ کام کرے گا. ہو گیا. اب عبادات پر آئیں. یہی وہ انسان ہے جس کے اندر یہ خرابیاں ہیں جن کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایکنالج کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں کرے گا، بس ایکنالج کر لیا، بات آگے چل پڑی. صحیح. اب جب یہ خرابیاں ہیں، اب عبادات پر آ جائیں. عبادات مقصود ہیں، صحیح، چونکہ اللہ کا حکم ہے، صحیح، لیکن مقصود بذات نہیں ہے. یعنی نماز خود ہی مقصود نہیں ہے کہ یہ سجدے رکوع اس سے ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کر لینا. مقصود ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن مقصود بذات نہیں ہے کوئی بھی عبادت. اچھا. اب عبادات کیوں؟ ہمارے اندر تکبر کی ایک داعیہ پایا جاتا ہے. صحیح. جب آپ ہاتھ باندھ کے یوں غلامانہ بالکل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں سر جھکا کے، جب آپ رکوع میں اپنی آدھی کمر خم کر دیتے ہیں، جب آپ سجدے میں ماتھا اور ناک رگڑتے ہیں، تو جو تکبر کا داعیہ ہے جس کی وجہ سے ابلیس بنا تھا اس پر ضرب لگتی ہے. زکوٰۃ پر آئے، حب مال کا داعیہ ہے کہ نہیں ہر انسان؟ صحیح. جب ہم اپنے ہی ہاتھ سے اپنا ہی کمایا ہوا مال اٹھا کے دیتے ہیں اور اس میں ظاہراً کمی محسوس کرتے ہیں ہوتی ہے، تو حب مال کے داعیے پر ضرب لگتی ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کیا ہے؟ ہم بڑے بااختیار ہیں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے، ہماری ملکیت ہوتے ہوئے ہم اس کو اپنے تصرف میں استعمال میں نہیں لا سکتے. تو گویا یہ جتنی حج ہے، کفن باندھ کے گھوما جا رہا ہے اور آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں، ہر عبادت ہماری تشکیل ذات کے لیے رکھی گئی ہے، اور ہماری ذات کی تشکیل میں وہ ایک ایسا کردار ادا کرتی ہے کہ خاص داعیہ جو شخصیت کو تباہ کر سکتا ہے اس کو اعتدال. یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں اس سے اللہ کو خود پرسنلی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری ہی ذات کو صرف ہماری ذات کو ہی فائدہ ہے. تو ناظرین اب یہ موضوع ہمارا جاری رہے گا، اور ابھی علماء کرام کا سیگمنٹ بھی ہوگا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی، کچن کا سیگمنٹ بھی ہوگا، قوالی بھی ہوگی، اور ہمارے اشرف شریف صاحب جو خاص طور پر ہم نے گرمی اور شجرکاری کے حوالے سے ایکسپرٹ بھی ہیں، وہ ہمیں بہت سارے مشورے دیں گے. اب ان کی طرف بھی ہم گفتگو کی طرف جائیں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. دیکھتے رہیے نور رمضان.
رمضان میں آپ کو خوش آمدید. اور ناظرین یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ خاص طور پر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جو ہماری خواتین ہیں وہ سحری بنا رہی ہوتی ہیں اور ہماری شیف مہوش ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کو بہت فالو کیا جاتا ہے, بہت ساری خواتین آپ کی ریسیپی کو فالو کرتی ہیں اور آپ دیکھیے آج یہ کیا بنانے والی ہیں. آج یہ بڑا ڈیفرنٹ کھانا بناتی ہیں. جی کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آج سحری کے حوالے سے جھٹ پٹ قسم کی ریسیپی. اگر ٹائم آپ کے پاس کم ہے تو اس کو جو برین مسالہ بنا رہی ہوں وہ جھٹ پٹ بن جائے گا اور کھایا بھی جھٹ پٹ جائے گا. کھایا بھی جھٹ پٹ جائے گا. اس میں ہم لیں گے مٹن برین 2 لیں گے, انین 2, جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون, ٹومیٹو پیوری لیں گے ہم اس میں 1 کپ, ریڈ چلی پاؤڈر لیں گے 1 ٹیبل اسپون, ٹرمرک لیں گے 1 ٹی اسپون, گرم مسالہ لیں گے 1 ٹی اسپون اور اس میں یوگرٹ لیں گے ہم 1 کپ, جنجر لیں گے, کوریانڈر لیں گے اور گرین چلیز لیں گے اس کی گارنش کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہم لیں گے رومالی روٹی. رومالی روٹی بہت آپ کو زیادہ بیلنی پڑے گی عام روٹی سے. اور اس میں ہم لیں گے فلاور. لائٹ ہوتی ہے, بہت لائٹ ہوتی ہے اور انرجی میں پوری ہوتی ہے اور کھائی بھی کم جاتی ہے. تو دیکھیے سحری کے لیے میرے خیال سے یہ جو رومالی روٹی بنا رہی ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ظاہر ہے ویٹ میں بھی کم ہوتی ہے اور انرجی پوری ہوتی ہے. بالکل. اس میں ہم فلاور لیں گے 1 کپ, ویٹ فلاور لیں گے 1/2 کپ, ایسٹ لیں گے 1 ٹیبل اسپون, 1 انڈا لیں گے, 1 ٹیبل اسپون سالٹ لیں گے اور اس میں آئل سے ہم اس کو گوندھ لیں گے. آئل کون سا؟ آئل یا کوئی سا؟ ویجیٹیبل آئل. ویجیٹیبل, یہ ویجیٹیبل آئل ضروری ہے اس کے لیے؟ نہیں, آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں. ویجیٹیبل کر سکتے ہیں, آلیو آئل بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی. آپ نے ویجیٹیبل کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ اویلیبل میرے پاس ویجیٹیبل آئل تھا. اچھا, مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی ویجیٹیبل ہی ہو, کوئی سا بھی آئل ہو. آپ اس کو گوندھ کے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھ دیں گے. اس کے بعد آپ نے اس کی روٹی بیلنی ہے. اور ہماری جو 3rd ریسیپی ہے وہ ہے پینٹ بٹر ملک شیک ہے. اس میں ہم لیں گے دودھ 1 گلاس, اس میں پینٹ بٹر لیں گے 1 ٹیبل اسپون, کوئک پورج لیں گے 1 ٹیبل اسپون, 1 بنانا لیں گے اور 2 ڈیٹس ڈالیں گے, 1 سینیمن پاؤڈر کا پنچ ڈالیں گے اور اس کو ہم بلینڈ کر دیں گے. یہ بہت ڈفرینٹ شیک ہے. اس کو آپ لو فیٹ ملک میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور فل فیٹ میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں روز ایک شیک ضرور بنتا ہے انرجی کے لیے اور میرے خیال سے پروٹین بھی ہے اس میں. پروٹین بھی ہے بالکل. اس کو پروٹین اچھا یہ ہیوی بھی ہوتا ہے, یعنی میرے جیسا آدمی جو ڈائٹ بھی کرتا ہے, اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں تو اس کو لو فیٹ میں لیں گے تو یہ ہیوی نہیں ہے. اچھا, نارمل دودھ میں لیں گے تو ہیوی ہو جائے گا. ہاں, نارمل دودھ میں لیں گے تو آپ ویٹ گین کریں گے. میرے لیے بھی بنایا نا لو فیٹ منگایا آپ نے؟ آپ کے لیے بھی لو فیٹ میں بنا دوں گی, اس سے آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا. اگر آپ اس کو مارننگ میں لیں گے تو ویری گڈ. جو لوگ بھائی ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ایسی چیز ہے کھانے سے تو چیز بڑھتی ہے, یہ ایسی ریسیپی ہے کہ جس سے کھانے پینے سے بھی ویٹ کم ہوتا ہے. بالکل. تو یہ آئی تھنک بہت زبردست چیز ہے اور انرجی بھی پوری ملتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, پوری انرجی. تو یہ ہماری ریسیپی ہے. انشاءاللہ آج آپ سحری میں یہ بنائیں, ورنہ یہ ریسیپی نوٹ کر کے کل بنائیے گا. اور ہم تو آج کھائیں گے کیونکہ ہمارے پاس تو آج ہی ہے. اگر آپ بنا سکے تو آپ بنائیے گا, ورنہ ہم کھا کے آپ کو بتائیں گے ضرور کہ مہوش نے کیسا بنایا. میں ہوں پانی سنو میری کہانی, میں ہوں پانی سنو میری کہانی, زندگی جس سے رواں ہے وہ روانی میں ہوں. پانی اپنے فضائل خود بیان کر رہا ہے. زندگی جس سے رواں ہے وہ روانی میں ہوں, پیاس کو جس سے ہے نسبت وہ کہانی میں ہوں, بے طلب ہوں طلب تشنہ دہانی میں ہوں, 2 ہواؤں کا مرکب ہوں میں پانی میں ہوں, 2 ہواؤں کا مرکب ہے, 2 ہواؤں کا مرکب ہوں میں پانی میں ہوں. جب یہ آبادی نہ تھی جب یہ آبادی نہ تھی تب سے ہی آباد ہوں میں, خود ہے قرآن گواہ دنیا کی بنیاد ہوں میں ہوں پانی سنو میری کہانی, میں ہوں پانی سنو میری کہانی, میں وضو بن کے نمازوں کی ادا تک پہنچا,
بن کے زمزم کبھی کعبے کی فضا تک پہنچا، میں تھا پاکیزہ سو معراج ولا تک پہنچا، یہی نسبت تھی جو میں کرب و بلا تک پہنچا، دو محرم کو الگ ہی تھے نظارے میرے، اترے افلاک کے مالک جو کنارے میرے، میں ہوں پانی سنو میری کہانی۔ اور پانی کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ دیکھیے کہ پانی دنیا میں ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصہ پانی ہے، اس کے باوجود بھی پانی اس بات پہ فخر نہیں کر رہا۔ پانی کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ سماعت کیجئے گا۔ نور علی نور صاحب لکھتے ہیں، میرے قصے ہیں بہت، میری کہانی ہے بہت، برسر روئے زمین میری نشانی ہے بہت، سرکشی میری بہت، میری روانی ہے بہت، خطہ خشک ہے کم، دہر میں پانی ہے بہت۔ اب کیا پانی کا مرتبہ ہے جس پہ پانی فخر محسوس کرتا ہے؟ رب اکبر نے یہی مرتبہ بخشا ہے مجھے، رب اکبر نے یہی مرتبہ بخشا ہے مجھے، سیدہ کے جو حق مہر میں رکھا ہے مجھے۔ کہانی پھر روز عاشور غازی عباس دریا کے کنارے پہنچتے ہیں تو پانی کہتا ہے، سامنے تھا میرے بے مثل و مثالی چہرہ، چہرہ حضرت عباس وہ عالی چہرہ، چہرہ حضرت عباس وہ عالی چہرہ، ہاشمی چاند کا چہرہ تھا جلالی چہرہ، میں نے دیکھا تھا جو غازی کا جلالی چہرہ، میں نے دیکھا تھا جو غازی کا جلالی چہرہ، میں نے دیکھا تھا جو غازی کا جلالی چہرہ، خوف تب سے ہی میرے دل سے جڑا رہتا ہے، بس اسی دن سے میرا رنگ اڑا رہتا ہے، میں ہوں پانی سنو میری کہانی، میں ہوں پانی سنو میری کہانی۔ اور شعر سماعت ہو، روز عاشور میں ایک اور ہی دنیا میں رہا، روز عاشور میں کچھ اور ہی دنیا میں رہا، اشک بن کر نگاہ سیدہ زہرا میں رہا، روشنی بن کے کہیں دیدہ بینا میں رہا، اور روشنی بن کے کہیں دیدہ بینا میں مل رہا، اوج کوسین ملا مشک سکینہ میں رہا، اوج کوسین ملا مشک سکینہ میں رہا، سر میدان بغا معجزہ دکھلاتا میں، حکم شے ہوتا تو خیموں میں چلا آتا میں ہوں پانی سنو میری کہانی، روز عاشور لوگ اب مجلس شبیر میں لاتے ہیں مجھے، صدقہ شبیر کا پیاسوں کو پلاتے ہیں مجھے، ماتمی شاہ کے آنکھوں سے لگاتے ہیں مجھے، جب عزادار سبیلوں میں سجاتے ہیں مجھے، جب عزادار سبیلوں میں سجاتے ہیں مجھے، زخم جاں سارے ہی، جب یہ مجلس حسین سے منسوب ہو جاتا ہے تو اس ذکر کا کرم کیا ہوتا ہے؟ زخم جاں سارے ہی سینے کے لیے آتے ہیں، انبیاء بھی مجھے پینے کے لیے آتے ہیں، میں ہوں پانی سنو میری کہانی، میں ہوں پانی سنو میری کہانی۔ اور مکتب پیش خدمت ہے،
دل میں ایک نور کے دیدار کی حسرت لے کر، دل میں ایک نور، امام زمانہ بھی ذہن میں رکھیے، دل میں ایک نور کے دیدار کی حسرت لے کر، ہوں رواں نور علی، ہوں رواں نور علی، میں یہ شرافت لے کر، میں یہ طہارت لے کر، دیکھ فرحان شرف لے کے شرافت لے کر، پانی کہتا ہے میں ہی چلتا ہوں عریضوں کی امانت لے کر، میں ہی چلتا ہوں عریضوں کی امانت لے کر، رشک کیوں کر نہ کرے، رشک کیوں کر نہ کرے آج سریا مجھ پر، بارواں آ کے بچھائے گا مصلی مجھ پر، میں ہوں پانی سنو میری کہانی، میں ہوں پانی سنو میری کہانی، یہ ہے پانی کی کہانی، اور پانی بہت اہم ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آڈینس میں کچھ بچے ہیں جو نعت پڑھنا چاہتے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں، بلکہ ہمارے نہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو ہمارے نہیں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مہمان ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ اکثر بطول۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں۔ کون سی نعت ہمیں سنا رہی ہیں؟ کیا خبر کیا سزا، بسم اللہ کیجئے۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا نے عزت بچا لی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، سبحان اللہ، وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی ڈیوری ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سبحان اللہ، واہ سوالی، واہ، جیسے داتا ہیں ویسے سوال۔ بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے، خدا آپ کی آواز میں اور تاثیر عطا فرمائے، بہت اچھا لگا آپ ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہوئی۔ اور ہماری کون سی بہن ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ تھوڑا زور سے بولیے۔ اشم۔ عشا نام ہے، ماشاءاللہ۔ کون سا کلام سنائیں گے؟ آپ کو پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی۔ کون سا کلام سنا رہی ہیں؟ مرحبا آج چلیں گے، بسم اللہ، سنائیے۔ مرحبا آج چلیں گے، شہ ابرار کے پاس، سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ کہیے، اتنا خوبصورت کلام پڑھ رہی ہیں۔ آج چلیں گے، شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، مل چکا اذن مبارک وہ مدینے کا سفر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل چکا اذن مبارک وہ مدینے کا سفر، قافلے والوں چلے
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अपने सुभान अल्लाह